الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات شریف۔ دیکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، رب ذوالجلال نے ہر ایک کو معجزے سے سرفراز فرمایا۔ جو بھی نبی آیا کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن قربان جائیے جب میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ معجزات لے کر آئے، دلیل یا دلائل لے کر آئے، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی ہے، اللہ کی جانب سے معجزہ آیا ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سراپا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اسی لیے تو ہمارے امام نے کہا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود معجزہ بن کر آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کچھ سماعت کیجئے۔ میرے نبی کے معجزات جنہیں لا تعد ولا تحصیٰ کے درجے کے اندر رکھا جاتا ہے، نہ جنہیں شمار کیا جا سکتا ہے، نہ جنہیں گنتی کیا جا سکتا ہے۔ خیر، صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور معجزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضا۔ صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضو مبارک فرمایا، تو لوگ آپ کی جانب دوڑے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں دوڑے دوڑے آ رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا اس پیالے کو آگے کرو جو میرے نبی کے سامنے تھا، جس سے سرکار نے وضو مبارک فرمایا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اسی پیالے میں رکھ دیا، تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم تمام لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا، تمام کے تمام لوگوں نے۔ میں نے حضرت جابر سے بعد میں پوچھا کم کنتم، آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ جو سرکار نے ایک پیالے میں اپنا دست مقدس رکھا ہے، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، سب نے وضو کیا ہے، پانی پیا ہے، تو اس وقت آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ فرمانے لگے لو کننا مئۃ الف لکفأنا کننا 15 مئہ۔ آپ نے کہا ہم اس وقت اگر 1,00,000 بھی ہوتے نا تب بھی وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، لیکن اس وقت ہماری تعداد صرف 1500 تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی ایک پیالے کے اندر اپنا دست مقدس رکھے تو رب ذوالجلال پانی کے چشموں کو جاری فرما دے، اور 1500 صحابہ کرام اس سے وضو بھی کرے، پانی بھی پیے، اور ساتھ یہ بھی کہے اگر ہم لاکھوں میں بھی ہوتے تو ہمیں یہ کافی ہوتا۔ تو اسی لیے تو ہمارے امام نے کہا ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، میرے نبی نے اپنی انگلیوں مبارک سے ندیاں جاری فرما دی۔
اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک دن بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ کو بھوک لگی تھی تو آپ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے، دل میں یہی سوچا مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھوں گا، کوئی نہ کوئی مجھ سے پوچھے گا تو مجھے کھانا کھلا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جا ابو بکر، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا تھا، اس سے پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کر دی، یا ابا بکر صدیق ما هذه الآیت نزلت فی شان الفقراء، اے ابو بکر صدیق وہ آیت کون سی ہے جو فقراء کے حق میں نازل ہوئی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں نازل ہوئی؟ آپ نے وہ 10ویں سپارے کی آیت پڑھ کر سنا دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ آپ نے آیت پڑھ کر سنا دی۔ حضرت ابو ہریرہ جس مقصد کے لیے پوچھ رہے تھے وہ مقصد تو پورا نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ نے ان سے بھی یہی بات پوچھی، اے عمر بن خطاب وہ آیت کون سی ہے جو بھوکوں کو فقراء کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں نازل ہوئی؟ آپ نے بھی وہ 10ویں پارے کی آیت پڑھ کر سنا دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سنا کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جس مقصد کے لیے سوال کر رہے ہیں وہ مقصد تو پورا نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دلوں کی باتوں کو جاننے والے، امت کے غم گسار، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں پر شفقت فرمانے والے، یتیموں کی کفالت کرنے والے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ نے الفاظ نکالنے کے لیے اپنے منہ مبارک کو جوڑا ہی تھا، نکالے نہیں تھے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ خاموش ہو جا، جو تو سوال کرنا چاہتا ہے وہ بعد میں کرنا، پہلے ہی میں تمہارے سوال کا حل نکالتا ہوں اور تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ انہیں ساتھ لے کر اندر تشریف لے آئے اور گھر پیغام بھیجا، گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کے لیے ہے۔ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چلیں وہ دودھ کا پیالہ بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے پیالہ ایک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پینا ہے، میں نے بھی پینا ہے، یہ کیسے بنے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کو اگلی بات کا بھی پتہ نہیں تھا۔ پیالہ جیسے آیا سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کے جتنے طلباء ہیں سب کے سب کو بلا کر لاؤ، ان کو کہو آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے پیالہ ایک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نوش مبارک فرمانا ہے اور میں نے بھی پینا ہے، ادھر سے سرکار فرما رہے جاؤ سارے طلباء کو بھی لے کر آؤ، یہ کیا بنے گا؟ لیکن پھر دل میں خیال آیا جو بلا رہا ہے وہ پلا بھی سکتا ہے کھلا بھی سکتا ہے۔ خیر حضرت ابو ہریرہ چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جب ان کو لے کر آئے دل میں خیال آیا چلیں سب سے پہلے میں آیا تھا، میرے سے بات چیت ہوئی تھی، سرکار مجھے تو پہلے دیں گے نا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن جیسے صحابہ کرام اصحاب صفہ کے طلباء سبھی آئے، سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ کھڑے ہو، فلاں کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے انہیں پلایا، ایک ہی پیالہ ہے، اور جب انہوں نے پی لیا سیر ہو کر فرمایا اگلے کو دو۔ جب انہوں نے پی لیا سرکار نے فرمایا اگلے کو دو، اگلے کو دو، اگلے کو دو، حتیٰ کہ سب کے سب اصحاب صفہ کے طلباء نے دودھ سیر ہو کر پیا، لیکن دودھ کا ایک پیالہ ختم نہ ہوا۔ سرکار نے مسکراتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کی جانب دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ کس ٹائم کا تو سوچی جا رہا ہے، کیا بنے گا کیا ہوگا، اب تمہاری باری ہے تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ پیا، سرکار نے فرمایا پھر پی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر دوسری مرتبہ پیا، سرکار نے تیسری مرتبہ فرمایا پھر پیو اے ابو ہریرہ۔ جب 3 مرتبہ پی چکے، سرکار نے جب چوتھی مرتبہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ بالکل گنجائش نہیں ہے، میں تو سیر ہو گیا ہوں۔ میرے نبی نے پھر
خود نوش فرمایا، تب جا کر دودھ کا ایک پیالہ ختم ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پیالے کو ہاتھ لگا لیں ہو ایک دودھ کا پیالہ، ایک پیالہ ہو تو وہ ایک دودھ کا پیالہ سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا۔ آپ بے شمار ہیں میرے نبی کے معجزات شریف۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لوگ آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے کنویں کا پانی کھاری ہو گیا ہے، نمکین ہو گیا ہے، تو جانور پانی پیتے نہیں ہیں، یا رسول اللہ کوئی کرم فرمائیے۔ سرکار تشریف لاتے، اپنا لعاب مبارک اس کے اندر ڈالتے، وہ کھاری کنواں میرے نبی کے لعاب مبارک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا، شکر ہو جاتا۔ تو اسی طرح حضرت ابو قتادہ کی ایک مرتبہ آنکھ نکل گئی، ڈھیلا باہر آ گیا، تو سرکار کی بارگاہ کے اندر آئے، میرے نبی نے لعاب مبارک لگایا، آنکھ کے اندر ڈھیلے کو رکھا، پوچھا اے ابو ہریرہ، اے ابو قتادہ، نظر ٹھیک آتا ہے، آنکھ ٹھیک ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لا وجع فی عینی، میری آنکھ میں تو اب کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے پوچھا نظر کیسا آ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو آنکھ ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ اس سے نظر آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نور علی نور بھی ہے، سراپا ہی معجزہ ہے، کیونکہ میرے امام نے کہا ہے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔